پیروی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اجمعون سب کے سب نے۔ حدثنا عبداللہ ابن قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راکبہ ایک مرتبہ سوار ہوئے فرسان گھوڑے پر، فسوری عنہ پس اس نے آپ کو پچھاڑ دیا، یعنی گرا دیا، فجوش شقہ الایمانی پس زخم آ گیا آپ کے ایمانی دائیں پہلو پر، فصلی صلاۃً پس آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانا من صلاۃ نماز سے وہ قائد اور وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فصلینا وراء قعودا اور نماز پڑھی ہم نے سب کے سب نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر، فلما انصرف پس جب نماز سے آپ پھرے قال فرمایا آپ نے انما جعل الامام لیؤتم بہ، بے شک بنایا گیا امام تاکہ پیروی کی جائے اس کی، فاذا صلی قائما فصلوا قیاما واذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا واذا قال جب کہہ دے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا پس کہو ربنا ولک الحمد، لیکن وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہو جائے، پھر ہم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہونا ہے، پھر ہم نے ہاتھ اٹھائے رکھنے ہیں اور اللہم ربنا ولک الحمد کہہ کے پھر نیچے ہاتھ کر کے پھر باقی دعا پڑھنی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا اور جب نماز پڑھے بیٹھ کر، فَصَلُّوا جُلُوسًا پس تم نماز پڑھو بیٹھ کر، اجمعون سارے کے سارے۔ کالا کہا ابو عبداللہ نے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، کالا کہا حمیدی نے قول آپ کا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اور جب نماز پڑھے بیٹھ کر پس نماز پڑھو تم بیٹھ کر، ہوا فی مرض القدیم وہ آپ کی پہلی بیماری میں تھا، یعنی قدیم بیماری، شروع میں کوئی بیماری آپ کو آئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ امام بیٹھ کے پڑھا رہا تم بھی بیٹھ کے پڑھو، بلکہ حکم یہ آیا کہ امام بے شک جس بیماری کے اندر جس حال میں ہے تم نے اپنی تندرستی صحت کے تحت کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ اپنی پہلی بیماری میں ثم صلی، پہلی بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ جس بیماری میں فوت ہو اس کے شروع میں نہیں، وہ پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ ثم صلی بعد ذالک پھر نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جالساً بیٹھ کر، والناس اور لوگ خلفہ آپ کے پیچھے قیاماً کھڑے تھے، لم یامرہم نہیں حکم دیا آپ نے ان کو بالقعود بیٹھنے کا، وانما یؤخذ بالآخر اور بے شک پکڑا جائے گا آپ کا آخری حکم، فالآخر من فعل النبی اور آخری فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ بیٹھے تھے اور سارے لوگ کھڑے تھے۔ باب المتا یسجد من خلف الامام، باب ہے کب سجدہ کرے وہ شخص جو امام کے پیچھے ہے۔ کالا کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کالا فیضا سجدہ پس جب سجدہ کر لے فاسجدوا پس سجدہ کرو۔ صحابہ کرام پاک پیغمبر کے ایک رکن پیچھے رہا کرتے تھے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں تو بعد میں سجدے میں گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے بعد میں سر اٹھایا ہے، تو پیچھے رہنا امام کے اچھی طرح ذہن میں رکھ کے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غیر کذوب اور سوائے اس کے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی اس سے کبھی غلطی ثابت نہیں ہوئی۔ قال کہا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال جب کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، لم یہن نہ جھکاتا، احد کوئی ایک منا ہم میں سے، ظہر ہو اپنی کمر کو، یعنی کوئی بھی نہ جھکتا، جب کہہ دیتے آپ سمیع اللہ لمن حمدہ نہ جھکاتا ہم میں سے کوئی ایک اپنی کمر کو، حتیٰ یقع نبی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جھکتے ساجداً سجدہ کرنے والے، ثم نقع سجوداً پھر ہم جھکتے سجدہ کرنے کے لیے، بعد آپ کے بعد۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابی اسحاق، انہوں نے بھی اس کی مثل حدیث بیان کی۔ باب اسم من رفع راسہ، باب ہے گناہ اس شخص کا جس نے اٹھا لیا سر اپنا، قبل الامامی امام سے پہلے۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابو ہریرہ عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہا اما یخشى احدکم، کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک، اولا یخشى یا نہیں ڈراتا احدکم تم میں سے کسی ایک کو، اذا رفع راسہ جب اٹھائے وہ اپنا سر، قبل الامام امام سے پہلے، ان یجعل اللہ راسہ راس حمار، یہ کہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کی مانند، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار،
یہاں کر دے اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو گدھے کی شکل کی طرح. استغفر اللہ. اس حدیث سے اچھی طرح عبرت پکڑنی چاہیے. بڑی کوتاہی ہوتی میں نے عورتوں میں دیکھی. اللہ تعالیٰ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. ہم نے امام کے پیچھے رہنا. خاص کر اس بات میں تو بہت توجہ دینی چاہیے کہ امام والضالین کہتا اور اتنی جلدی آمین کہتی کہ اس کی نون بھی ہمیں سنتی نہیں ہے. حالانکہ ہم نے اگر بہت کہا لی ہے تو امام کے ساتھ آمین کہہ دے. لیکن ہم نے بھی تو اسی انداز میں والضالین پڑھنا ہوتا ہے. جب امام کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہوتا، ہم نے امام سے آگے نہیں نکلنا، نہ سورۃ فاتحہ میں، نہ کسی چیز میں، نہ کسی رکن میں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم یہاں پہلے ہی آمین کہنا شروع کر دیں. اللہ ہدایت نصیب کرے. ہمارے مقتدیوں کو کالی بڑی ہوتی ہے. باب الامامت العبدی. باب ہے کیا امام کروا سکتا ہے غلام والمولا جو آزاد کرتا ہو. اور تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اموہا امامت کراتا ان کو عبدہا ان کا غلام زکوان نامی. یعنی زکوان نامی جو غلام تھا نا، یہ قرآن دیکھ کے اوپر پڑھ کے، یہ غالباً یہ جو ہے نا قیام اللیل کے نفل تھے تو قرآن دیکھ کے پڑھاتا تھا. تو آزاد کردہ غلام امامت کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ویسے بھی کروا سکتا ہے. آزاد کردہ یا نہیں آزاد کردہ وہ غلام جو ہے نا وہ امامت کروا سکتا ہے. اگر نفلی نماز تو قرآن دیکھ کے پڑھا سکتا ہے. تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتا ان کا غلام جو زکوان تھا. من المصحفی قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے. والد البغی. اور کیا جو زنا سے پیدا ہوا ہے وہ دیکھو نا، جو زنا سے پیدا ہوا ہے اس کا قصور نہیں ہے. تو جو ولد الزنا ہے اگر اس کی زندگی بالکل تقوی والی بن گئی ہے تو ایک عرابی ہے یا کوئی غلام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے امامت کروا سکتا ہے. اور زنا سے پیدا ہونے والا بچہ، کیونکہ آپ نے یہ بچے مسلمانوں کو دیے تھے جو زنا سے پیدا ہونے والے تھے، تو اس میں کوئی آپ نے عیب نہیں لگایا تھا. بچے کا فرمایا قصور ہی کوئی نہیں. تبھی تو آپ نے سنسار نہیں کیا تھا اس کی ماں کو کہ بچے کو پیدا کر لے، اس کو دودھ پلا، اس کا دودھ کا دور پورا ہو جائے پھر سنسار کریں گے. بچے کا قصور تو کوئی نہیں. تو بچہ بھی آپ نے کہ انصاری صحابی کو دے دیا تھا. تو صحابی کے ہاں جو بچہ آیا تھا یہی یتیم بچے ہوا کرتے پلتے تھے، تو کیا وہ ان کو برے راستے پہ لگانے والے تھے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور زنا سے پیدا ہونے والا بچہ والعرابی اور عرابی والغلامی اور غلام الذی لم یحتلم وہ جو نہیں پہنچا بلوغت کو. لقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یا امہم امامت کروا سکتے ہیں یہ ان کو. اقرام کتاب اللہ پڑھے وہ ان کے پاس اللہ کا قرآن والا. ولا یمنع العبد من الجماعت اور نہ روکا جائے غلام کو جماعت کرانے سے بغیر علت سوائے کسی معقول عذر کے. اگر غلام میں کوئی معقول عذر ہے کہ وہ امامت کرانے کے قابل نہیں ہے، یہاں اس سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو پھر وہ کرائیں، لیکن بالکل نہ روکا جائے. حدثنا ابراہیم ابن منذرین قال کا حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر قال کا لما قدما جب آئے مہاجرین الاولون پہلے اسبا مقام پہ. اسبا مقام یہ قباء کے نزدیک ایک مقام تھا جہاں آ کے انہوں نے ٹھہراؤ کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند دن آ کے یہ اس میں ٹھہرے ہیں تو آپ نے قباء مسجد بنائی ہے. پہلے مہاجرین یہ سب سے پہلے آنے والے یا علیہ السلام سے پہلے آ چکے تھے. اسبا مقام پہ موضعن ایک جگہ ہے بے قباء میں قبلہ اس سے پہلے مقدمی رسول اللہ کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں. کانا یومم تھے امامت کراتے ان کو سالم. یہ سالم بھی آزاد کردہ غلام ہے. سالم نے بڑی روایتیں اس کی پڑھی ہیں. تھے امامت کراتے ان کو سالم مولا ابو حذیفہ تھا جو آزاد کردہ غلام تھے. ابو حذیفہ تھا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وکانا اکثر قرآن اور تھے وہ انہوں نے زیادہ قرآن پڑھا ہوا یا زیادہ ہی ان کو قرآن سکھاتے تھے اور یاد کرواتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال کا حدثنا یحییٰ قال کا حدثنا شعبۃ قال کا حدثنی ابو تیاہی ان انس بن مالک ان النبی. وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا اسمعوا واطیعوا سنو اور تابع داری کرو. وَإِنِ حبشی اور اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی امام مقرر کر دیا جائے کأن راسہ زبیبۃ گویا کہ اس کا سر اتنا چھوٹا ہے جیسے خشک انگور، یعنی چھوٹا سا سر ہے. تب بھی کہا اس کا ناک کس طرح کا، اس کی شکل کیسی ہے. جب تمہارے اوپر امام مقرر کر دیا جائے پھر تمہیں اس کی بات کو ماننا ہوگا. بابن اذا لم یتم الامام وتم من خلفہ. باب ہے کہ جب نہ پورا کرے امام اور پورا کرے اس کے پیچھے مقتدی، یعنی کوئی چیز امام سے رہ گئی تو مقتدی اس کو پورا کر لے. حدثنا فضل بن سہل قال حدثنا حسن بن موسیٰ الاشیب قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار عن زید ابن اسلم
ان عطا ابن یسار ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا وصلون لکم، جب نماز پڑھائے تمہیں امام، فین اصحابو، پس اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، فلکم، پس تمہارے لیے اس کا پورا ثواب ہے، وَإِنْ اخطأ، اگر غلطی کرے، فلکم، تمہارے لیے ثواب ہے، وعلیہم، اور ان پر غلطی کا گناہ ہے۔ یعنی وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھا رہے، کالی پڑھا رہے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ بڑی جلدی ایک ہی سانس سے پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، تو ان کا گناہ ان کو ہے، لیکن تم اپنے وقت میں حالات کو قابو ڈالتے ہوئے اس کی امامت کے پیچھے ہی رہو، اس کی غلطی کا گناہ اس کو ہوگا اور تمہیں نماز صحیح پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بابو امامتی، باب ہے امامت کروانا، المفتون، یعنی باغیوں کا۔ یہ باغی وہی تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو باغیوں کی امامت کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے شکایت کیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، تو کہا کہ باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں تو بڑا گناہ ہے، کیونکہ اصل نماز ہی تو مومن کی ایک علامت ہے۔ تو پھر یہ کہا کہ تم اپنی نماز ٹائم پہ پڑھ لیا کرو اور ان کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیا کرو، تمہاری نفلی گنی جائے گی۔ لیکن باغیوں کے پیچھے بھی ملکی حالات کے، سمجھو کہ حالات کے تحت نماز پڑھ لینی ہی مناسب ہے۔ باب ہے کہ امامت کروا سکتے ہیں باغی، المبتدئی، جو بدعتی ہوں۔ وقال الحسن، اور کہا حسن نے، صلی علیہ بدعتو، نماز پڑھائی اس پر ایک بدعتی نے، کالا، کہا ہمارے لیے محمد بن یوسف نے، حدثنا الاوزاعی، حدیث بیان کی ہمیں اوزاعی نے، کالا، کہا حدثنا زہری عن حمید بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عدی بن الخیاری انہو داخلہ، بے شک وہ آئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس وقت وہ محصورن، اور باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ فقالا، پس کہا لوگوں نے، انا کا امام آمتن، بے شک آپ ہی لوگوں کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ونزل بک ما تری، اور اتری آپ کے ساتھ جو تکلیف جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کو باغیوں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ ویصلی لنا، اور نماز پڑھاتے ہمیں، الامام، امام، فتنۃ، فتنے میں، یعنی نماز کا ٹائم گوا کے پڑھتے ہیں اور نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم حرج سمجھتے ہیں، یعنی ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور نماز پڑھاتے ہیں ہمیں امام فتنے والی، ونتحرج، اور ہم حرج سمجھتے ہیں، یعنی گناہ سمجھتے ہیں ایسی نماز کو۔ فقالا، فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الصلاۃ احسن، نماز ہی تو ایک اچھا عمل ہے، ما یعمل الناس، جب لوگ اچھا عمل کریں، فاذا حسن، پس وہ ان کا عمل اچھا ہے، پس جب جو عمل کرے لوگ، فاذا احسن الناس، پس لوگ بھی اچھا عمل کریں گے، فاحسن معهم، پس اچھا عمل ان کے ساتھ مل کے کرو، فاذا اساءوا، اور جب اس عمل کو برا کرنے لگ جائیں، فاجتنب اساءتهم، پس اجتناب کرو، یعنی بچ جاؤ ان کے برے عمل سے۔ یعنی اس سے ثابت یہی ہوا کہ آپ نے ان کو الگ سے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا، لیکن اگر کوئی مجبوری مسجد میں آ جائے تو ان کے پیچھے پڑھ لے، لیکن برا جانتے ہوئے پڑھیں۔ پس جب اچھا عمل کرے تو اچھا عمل ان کے ساتھ کرو، اور جب برا عمل کرے تو بچ جاؤ ان کے برے عمل سے، یا اجتناب کرو ان کے برے عمل سے۔ کالا زبیدی، کالا زہری، لا نرا، کہا زبیدی نے، کہا زہری نے، نہیں دیکھتے ہم، این یصلی، یہ کہ نماز پڑھی جائے، خلف المخنثی، ہجڑے کے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، الا من ضرورتی، مگر ایسی ضرورت کے وقت، لا بد منہا، کہ کوئی چارہ اس کے علاوہ نہیں ہے، اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اشارہ مرد کا سبحان اللہ، عورت کا اشارہ یہ آواز نکال، نہیں بیٹا، یہ وہ ہے کہ وہ ازمائش کے ٹائم پہ نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھانے، عصر کی نماز اتنی لیٹ مغرب کے قریب کر دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ کالی کالی پڑھتے ہیں، یعنی نماز پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے، یہ غلطی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے بدعتی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ اب ان کے لیے پریشانی بن گئی کہ مسجد نبوی میں امامت کروانے والے سارے باغی ہیں اور بدعتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو عثمان نے یہی فرمایا ہے کہ جب وہ برا عمل کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ عمل نہ کرو، کیونکہ نماز ہی تو ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کی علامت ہے۔ صلی کما صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے حکم دے دیا، تو آپ نے منع کر دیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے، لیکن اگر مسجد میں موجود ہے، فرمایا پڑھ لو، تمہاری نفلی گنی جائے گی، تمہیں مجبوری ہے۔ وہ ہے کہ امام کو بلیکھا پڑ گیا، امام کو سب غالب آ گیا، اگر ایسا مسئلہ ہے تو عورتیں اپنے ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں یہ مار کے آواز نکالیں، تو اگر مرد ہیں تو سبحان اللہ کہہ کے اپنے امام کو آگاہ کر دیں تاکہ امام غلطی سے باز آ جائے، اگر پھر بھی وہ نہیں پتہ چلا تو بعد میں سجدہ صاحب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ضرور آپ نے کہہ دیا کہ کوئی مجبوری ہے تو امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ غلط پڑھا رہا ہے، اس کا گناہ ان کو ہوگا اور تمہیں صحیح نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جیسے غلطی کے ساتھ کوئی پھنس گیا ایسے کہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سنی ہے یا کوئی ہے، اب یہ سجدے پہ سجدہ
عقیدہ دیے جا رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا اور میں نے نماز دوبارہ پڑھی تھی، دوبارہ نماز پڑھی تھی. میں نے کہا میری نماز نہیں ہوئی. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یعنی اپنے گھر کے ہی کوئی ملنے والے لوگ تھے، بس میں دور کی بات نہیں کروں گی. کوئی حافظ تھا بچہ، تو اس نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن مجھے اب وہ بہو کا سمجھو کہ بہن کا بیٹا تھا اور مجھے پڑھنی پڑی پیچھے، جب بار بار کہا گیا. ہمارے مرد بھی سارے ساتھ تھے، لیکن جب اس نے یہ نماز پڑھائی میں نے سب سے کہا، میں نے کہا پڑھنی ہے تو دوبارہ پڑھ لو. میری نماز کوئی نہیں ہوئی اور میں نے دوبارہ نماز پڑھی. ایک سانس میں سورۃ فاتحہ ختم کی اور ایک بار سبحان ربی العظیم وہ کھڑا ہو گیا تو ہم بھاگے اس کے پیچھے، لیکن بعد میں ہم نے نماز دوبارہ خود سے پڑھی تھی. سبحان ربی کا رب العزت. کوئی نہیں پوری. حدثنا محمد بن ابانا قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابي تياح انه سمع انس بن مالک قال قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے ابی ذر، ابو ذر کے لیے، اسمع واطیع، میری بات سن، واطیع اور تابع داری کر. ولو حبشی کا ان راسہ زبیبۃ، اور اگرچہ تیرے اوپر حبشی غلام مقرر کر دیا جائے، اس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو، تو بھی تو نے اس کی تابع داری کرنی ہے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.